بسم الله الرحمن الرحيم الف لام. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. نمازوں سے نہ کتابوں سے تقریر پیش کرتی ہوں اپنے ارادوں سے. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی ہے. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہے، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہے. اس دنیا ایک محبوب ہے، جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کنویں کا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ ہمیشہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گی، ہڈیاں خستہ ہو جائے گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو. یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا، اور اگر دنیا کا رہنے والا انسان نیک عمل کرے گے، صحیح راستے پر چلے گے، حق و صداقت کے علم بتا رہے گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومے گی. اور اگر اس دنیا کا بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کی احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم سے چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اس اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں تو ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کرو، تمہیں تو آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں تو پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو پھر جہنم کی دیکھتی آگے اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم حضرات، اس دنیا میں چند ہی رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، کبھی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یہاں قاسم وزن مال و دولت جائیداد دکان مکوٹیا کوئی آپ کے سامنے ہی جائے گا. ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دے گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بے قص کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئے گی، اور دنیا کا ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہے. سچ کہا ہے کہنے والے نے: آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگے کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. محترم حضرات، جب موت آئے گی آپ کو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں دے گی. حضرات، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہمیشہ آرام و سکون سے رہے. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی. اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو ہم خوش قسمت رہیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو بدقسمت کہلائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی محترم بزرگوں اور بھائیوں، دیکھیے اب جو ہے وقت بہت گزرتا جا رہا ہے، غالباً 10 سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، اور پروگرام جو ہے باضابطہ طور سے شروع ہونے جا رہا ہے. یہ بچوں کی اتنی طویل فہرست ہے، اگر یہ اجلاس عشاء کی نماز تک بھی چلے تو بچوں کی خواہش اور ان کے دل کی امنگ اتنی رہتی ہے کہ بار بار ہمیں پڑھنے کا موقع ملے. اور الحمدللہ یہ مدرسہ ہاذا میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں
یہ اجلاس انہی کی وجہ سے منعقد ہوتا ہے. اگر یہ یہاں تعلیم حاصل نہ کریں تو صرف یہ عمارت کھڑی رہ جائے گی, تعلیم نہیں ہو پائے گی. لیکن ایسے ہی نئی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.